بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو مورل سٹوری میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا تعلق پشاور کے ایک غریب گھرانے سے ہے۔ میرے والد کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں اور بڑے بھائی کی ایک کریانے کی دکان ہے۔ میری 4 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے۔ بھائی سب سے بڑا اور میں بھائی کے بعد سب سے بڑی ہوں۔ ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور بڑی مشکل سے گھر کا گزارا ہوتا ہے۔ میں ایف ایس سی سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ صبح کے ٹائم کالج جاتی ہوں اور شام کے ٹائم بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں۔ ایک دن میں کالج سے گھر واپس آئی تو دیکھا ہمارے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میرے تایا ابو کے ساتھ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور گھر میں میرے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی کیونکہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے والدین کا سہارا بنوں تاکہ ہمارے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں، لیکن لگتا ہے قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ ابو نے میری شادی طے کر دی ہے۔ جس شخص سے میری شادی طے ہوئی اس کی عمر 47 سال اور اس کے 3 بچے بھی تھے۔ کیونکہ وہ ایک امیر اور بزنس مین ہیں، اس لیے میرے گھر والوں نے میری شادی ان کے ساتھ طے کر دی۔ میں یہ دیکھ کر کافی مایوس ہوئی کیونکہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تو میں صرف 19 برس کی تھی اور جس سے میری شادی ہو رہی تھی وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے۔ میں نے امی اور ابو کو کافی کہا کہ ابھی کس بات کی جلدی ہے، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ انہوں نے کہا لڑکا بہت امیر ہے اور اچھے گھر کا ہے، تم وہاں بہت خوش رہو گی، یہ ہم سب کچھ تمہارے بھلے کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ 2 ماہ بعد میری شادی ہو گئی اور میں دلہن بن کر عمیر کے گھر چلی گئی۔ عمیر کے گھر میں ان کی ماں اور ان کا ایک چھوٹا بھائی اور ان کے 3 بچے رہتے تھے۔ ان کی پہلی بیوی 3 سال پہلے انتقال کر گئی تھی۔ عمیر کی پہلی بیوی میں سے ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ عمیر کے سب گھر والے بہت اچھے تھے، لیکن ان کا چھوٹا بھائی جو کہ نشے کی لت میں مبتلا تھا اور اسی کی وجہ سے گھر کا ماحول اکثر خراب رہتا تھا۔ میری ساس زبیر کو نشے سے روکتی لیکن وہ کسی کی نہ سنتا تھا۔ عمیر کی عادت بھی اچھی تھی اور گھر میں ہر قسم کی سہولت بھی میسر تھی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے مجھے ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ شادی کے 3 سال بعد عمیر بزنس کے سلسلے میں کسی کام سے لاہور جا رہے تھے کہ رستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہسپتال جانے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ عمیر کے جانے کے بعد ایسا لگا کہ جیسے زندگی ختم سی ہو گئی ہے، لیکن اب مجھ پر گھر کی ساری ذمہ داری آ گئی تھی۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا۔ عمیر کے جانے کے بعد ان کا بزنس ان کے چھوٹے بھائی زبیر سنبھال رہے تھے۔ نشے کی عادت کی وجہ سے بزنس دن بدن خسارے میں جا رہا تھا۔ ایک دن زبیر اپنے آفس سے گھر واپس آئے تو وہ نشے کی حالت میں میرے کمرے میں داخل ہو گئے اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے بڑی مشکل سے شور مچا کر اپنی عزت کو بچایا۔ میری ساس نے زبیر کو بہت برا بھلا کہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنی ساس کو کہا اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، تو انہوں نے میری منت سماجت کی اور کہا آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ساس کے اصرار کرنے پر میں رک گئی اور زبیر نے بھی مجھ سے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا میں نشے میں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میری ساس نے مجھے بٹھایا اور بولا کہ کیوں نہ میں تمہارا نکاح زبیر سے کرا دوں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری ساس نے مجھے بہت سمجھایا کہ ابھی تمہاری عمر بہت چھوٹی ہے اور ساتھ میں 4 بچے بھی ہیں، تو ان حالات میں کوئی اور تم سے نکاح نہیں کرے گا۔ میں زبیر کو سمجھاؤں گی، وہ نشہ بھی چھوڑ دے گا، لیکن میں نے پھر بھی منع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو زبیر کی طبیعت میں بھی سدھار آنے لگا۔ اس نے نشہ بھی چھوڑ دیا تھا۔
جب دوبارہ میری ساس نے مجھ سے بات کی تب میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ زبیر اب پہلے سے بہت بدل گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا اور ہم سب ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔